السلام علیکم ناظرین، بے نامی ٹرانزیکشنز کا آج کل بہت ذکر ہو رہا ہے اور اس حوالے سے ایف پی آر نوٹسز ایشو کر رہا ہے بہت سے لوگوں کو۔ اس حوالے سے ایک قانون وجود میں آیا تھا 2017 میں، جس کو کہا جاتا تھا بے نامی ٹرانزیکشنز پروہیبیشن ایکٹ 2017۔ آج ہم دیکھیں گے کہ بے نامی ٹرانزیکشنز کیا ہوتی ہیں اور ان کو کیسے مانیٹر کیا جائے گا اور کیسے ان پہ سزائیں دی جائیں گی۔ چونکہ ایک پورا قانون ہے تو اس پہ ایک سے زیادہ ویڈیوز بنیں گی۔ آج میں بیسکس آپ کو بتاؤں گا، آنے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ میں ڈیٹیلز آپ سے شیئر کروں گا۔ سیکشن 2 میں ڈیفینیشنز ہیں اور اس میں ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی ہے، وہ سیکشن 6 میں ڈیفائن کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹر ہے جو اسسٹنٹ کمشنر ان لینڈ ریونیو سیکشن 208 میں اپوائنٹ کیا جائے گا۔ اپروونگ اتھارٹی جو ہے وہ کمشنر ان لینڈ ریونیو ہے، جو سیکشن 2 کی سب سیکشن 13 میں ڈیفائن کی گئی ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کی۔ اٹیچمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی پراپرٹی کو موو کرنے سے روکنا، یعنی اس کی ٹرانسفر، کنورژن یا ڈسپوز کرنے پہ سے روکنا جو ہے وہ اٹیچمنٹ کہلائے گا۔ بے نامی پراپرٹی کا مطلب ہے کہ ایسی پراپرٹی جو کہ بے نامی ٹرانزیکشن کا سبجیکٹ ہو اور اس میں اس پراپرٹی سے حاصل ہونے والی رقم یا جو کیش ہے وہ بھی شامل ہے۔ بے نامی ٹرانزیکشن کا مطلب ہے ایسی ٹرانزیکشن یا ایسا ارینجمنٹ جس میں ایک پراپرٹی ٹرانسفر کی جائے کسی کو، یا کسی کے پاس موجود ہو ایک پرسن یا کسی ٹرانزیکشن یا کنسیڈریشن کے اگینسٹ، جس کی پیمنٹ جو ہے یا جس کی سیٹلمنٹ جو ہے وہ کسی اور پرسن نے کرنی ہو۔ یعنی آپ کی پراپرٹی ہے، آپ نے کسی اور کے نام کی ہوئی ہے، پیمنٹ آپ نے کی ہے، لیکن وہ کسی نوکر یا کسی اور رشتہ دار کے نام آپ نے کر دیا تو وہ بے نامی ٹرانزیکشن کہلائے گی۔ یا پراپرٹی فوراً یا کسی فیوچر کے بینیفٹ کے لیے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بینیفٹ کے لیے رکھی گئی ہو، اور کسی ایسے شخص کے لیے جو کہ جس نے اس کی پیمنٹ کی ہے۔ اس میں وہ ایسی پراپرٹیز جو کسی ٹرسٹ وغیرہ یا کسی پارٹنر، ایگزیکیوٹر یا ڈائریکٹر آف دا کمپنی یا ایجنٹ، لیگل ایڈوائزر وغیرہ کے تھرو پرچیز کی جائے وہ شامل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر پراپرٹی جو ہے وہ اسپاؤس کے نام پہ ہے، یعنی میاں نے خریدی یا بیوی کے نام پہ یا اپنے کسی بچے کے نام پہ، یا اسی طرح اپنے والد کے نام پہ یا والد نے بیٹے کے نام پہ خریدی ہے تو وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی پراپرٹی جو ہے وہ کسی فکٹیشیس نام کے ساتھ خریدی گئی ہے، یعنی وہ نام موجود ہی نہیں ہے، تو وہ بھی بے نامی ٹرانزیکشن کہلائے گی۔ یا ایسی ٹرانزیکشن یا ایسی ارینجمنٹ کسی پراپرٹی کے حوالے سے جس کا جو مالک ہے وہ یا تو اس پراپرٹی کی ملکیت سے واقف ہی نہ ہو یا وہ انکار کرے کسی بھی ایسی اونرشپ کا، تو وہ بھی بے نامی ٹرانزیکشن کہلائے گی۔ اسی طرح کوئی ایسی پراپرٹی جو خریدی گئی ہو یا کسی کے نام پہ ہو، وہ شخص ٹریسیبل نہ ہو یا فکٹیشیس ہو، یعنی کہ جس کے نام پہ ہے وہ بندہ موجود نہیں ہے یا وہ بندہ فکٹیشیس ہے، تو وہ بھی پراپرٹی، وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ بے نامی ٹرانزیکشن کہلائے گی۔ بے نامی دار ایسا شخص ہے جو ریئل ہے یا فکٹیشیس ہے، جس کے نام پہ بے نامی پراپرٹی ٹرانسفر کی گئی ہے یا اس کے نام پہ وہ موجود ہے۔ اسی طرح بینیفیشل اونر وہ شخص ہے جس نے کسی اور کے نام پراپرٹی رکھی ہوئی ہے اور بینیفٹ اس نے خود اٹھانا ہے، تو جس نے بینیفٹ اٹھانا ہے وہ بینیفیشل اونر ہوگا، جو ایکچوئل اونر جس نے اس کی پیمنٹ کی ہے۔ پھر ڈیفینیشن میں اگر آپ دیکھیں تو فیئر مارکیٹ ویلیو ہے کہ ایسی مارکیٹ ویلیو، ایسی ویلیو کسی پراپرٹی کی جو کہ نارملی اگر اس کو سیل کیا جائے تو مارکیٹ میں اس کو مل جائے جس ڈیٹ کو آپ اس کی مارکیٹ چیک کرنا چاہتے ہیں، یا اگر یہ طریقہ کار موجود نہ ہو تو دوسرے کسی بھی طریقے سے اس کی جو پرائس فائنڈ آؤٹ کی جا سکے، جیسے ایف بی آر نے جو ہے وہ ایف بی آر پراپرٹی کے ریٹس دیے ہوئے وہ۔ اسی طرح پرسن کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں انڈیویجول بھی آتا ہے، کمپنی، فارم، ایسوسیشن آف پرسن یا پارٹنرشپ وغیرہ جو ہوتی ہیں، اور یا آرٹیفیشل جوڈیشل پرسن
ناٹ فالنگ انڈر سب کلازز آف اے ٹو ڈی. تو ایسا کوئی اور شخص جو کہ اوپر کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا وہ بھی پرسن کہلائے گا. اور پراپرٹی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ایسٹ ہے کسی بھی ٹائپ کا، موویبل یا اموویبل، ٹینجیبل یا انٹینجیبل. اس میں رائٹس یا انٹرسٹ آف لیگل ڈاکومنٹس یا انسٹرومنٹس جو کہ ٹائٹل آف دا پراپرٹی کو کا ثبوت ہوں. اور اگر پراپرٹی جو ہے وہ کنورٹ ہو سکتی ہے کسی دوسری فارم میں جیسے کیش وغیرہ میں، تو اس کیش کو بھی پھر یہ پراپرٹی کا نام دیا جائے گا. جو پروسیڈز سے ملیں گے وہ بھی پراپرٹی کی ڈیفینیشن میں آئیں گے. تو یہ امپورٹنٹ ڈیفینیشنس تھیں جو کہ ہمیں یوز ہوں گی تھرو آؤٹ دا اسٹڈی آف دس ایکٹ. تو آگے ہم دیکھیں گے کہ بے نامی پراپرٹی کیا ہوتی ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی، اور اس کے اوپر ٹرانسفر یا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور اگر ٹرانسفر ہوئی تو لیگل کب ہوگی اور انلیگل کب ہوگی، اور اس پہ سزائیں کیا کیا ہیں، یہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آج میں نے امپورٹنٹ ڈیفینیشنز آپ کے سامنے شیئر کی ہیں. امید ہے کہ